بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد عظیم الدین صاحب ہیں، کمنٹ میں انہوں نے سوال پوچھا ہے، رات کے نکاح کا دونوں فریق کے دل میں ارادہ ہو تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن زبان سے ذکر کرنا بے شرمی ہے، شریعت کی بدنامی ہے، کتنی غیر معقول بات ہے۔ کہتے ہیں خدا کی قسم دونوں صورت میں بے شرمی ہے اور دونوں صورت میں کوئی فرق نہیں ہے، المعروف کالمشروط۔ انہوں نے جو سوال کیا، اولاً تو مجھے ان کا سوال سمجھنے میں تھوڑی دقت ہوئی، تعجب میں پڑ گیا کہ رات کے نکاح کا دونوں فریق کے دل میں ارادہ ہو، تو میں یہ سمجھ نہیں پا رہا تھا یہ رات کے نکاح کا ارادے کا کیا مطلب ہے۔ بہرحال پورا پڑھنے اور غور کرنے سے اندازہ ہوا کہ آپ نکاح حلالہ کی بات کر رہے ہیں، کہ نکاح حلالہ کی بات پوچھ رہے ہیں، اس میں قسم کھا کے آپ کہہ رہے ہیں کہ شرط لگا کے حلالہ ہو یا بلا شرط کے ہو، دونوں برائی میں برابر ہیں۔ میں پہلے تو یہ بات واضح کر دوں کہ اسلام میں نکاح کی تو ترغیب دی گئی ہے، فضیلت بیان کی گئی ہے، سنت قرار دیا گیا ہے، حکم دیا گیا ہے، النکاح من سنتی من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، کہ نوجوان نکاح کر لیا کریں، لیکن جہاں نکاح کی ترغیب ہے وہیں نکاح حلالہ پر وعید ہے، لعن اللہ المحلل والمحلل لہ۔ تو باقی یہ حلالے کا نکاح یہ ہے کیا، کیوں ضرورت پڑتی ہے اور کیوں اسلام میں اس کی اجازت ہے، تھوڑا سا اس پر روشنی پڑ جائے تو آپ کے جواب پوری طرح سمجھ میں آئے گا۔ اسلام میں میاں بیوی کے درمیان نکاح کے ختم ہونے کے جتنے بھی طریقے ہیں، اولاً تو نکاح ختم کرنے کا طریقہ، اس کو ہم ایک ویڈیو میں ابھی ایک ہفتہ ہوا ہوگا گزری ہے کہ طلاق دینے کا صحیح وقت، صحیح طریقہ، اسلام کا نظام طلاق، اس کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اسلام کا کتنا خوبصورت طریقہ ہے اگر کسی وجہ سے نکاح ختم کرنا پڑ جائے۔ اب میں حلالے پر آتا ہوں کہ اسلام میں میاں بیوی کے درمیان نکاح کے ختم ہونے کے جتنے بھی طریقے ہیں، ایک صورت طلاق ثلاثہ ہی ہے جس میں طلاق دینے والے شوہر کے پاس دوبارہ نکاح کر کے آنے کے لیے حلالے کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے، ورنہ جتنے اور طریقے ہیں نکاح ختم کرنے کے، بیوی کو چھوڑنے کے، اس میں کسی میں نکاح حلالہ جیسی کوئی شرط نہیں ہے طلاق دینے والے، چھوڑنے والے شوہر کے پاس دوبارہ نکاح کرنے کے لیے۔ مثلا ایک ایلا ہے، ایلا کے معنی آدمی قسم کھا لے کہ میں بیوی سے 4 مہینے تک یا اس سے زیادہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے صحبت نہیں کروں گا۔ اب 4 مہینے گزر جاتے ہیں تو وہ بیوی حرام ہو جاتی ہے، طلاق بائنہ کے حکم میں ہو جاتی ہے، نکاح کرنا پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے عورت کو حرام کرنے کے لیے ایک زہار کا طریقہ ہے کہ بیوی کو کہہ دیا کہ تو میری ماں کی، تیری پیٹھ میرے لیے ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، تو میرے لیے بہن کے حکم میں ہے، اس طرح کی کوئی بات تشبیہ کے طور پر کہہ دی، جس کا 28 سے 12 سورہ مجادلہ میں تذکرہ ہے۔ ایلا کا تذکرہ سورہ بقرہ للذین یولون من نسائہم سورہ بقرہ کی آیت میں ہے۔ اسی طرح عورت جو ہے خلا سے بھی آزاد ہو جاتی ہے، خلا فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ تلک حدود اللہ، یہ دوسرے پارے سورہ البقرہ کے اندر اس کا ذکر ہے کہ بیوی نے کہا کہ آپ مہر کے بدلے میں مجھے اپنے نکاح سے آزاد کر دیجئے، شوہر نے اس کو قبول کر لیا۔ اسی طریقے سے ایک طلاق رجعی دے، عدت میں رجوع نہ کرے تو نکاح ختم ہو جاتا ہے، 2 طلاق دے، عدت میں رجوع نہ کرے تو نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ حالت حیض میں طلاق دینا منع ہے، لیکن کوئی حالت حیض میں طلاق دے، طلاق بدعت یہ بھی ہوگی، لیکن نکاح جو ہے طلاق پڑ جائے گی۔ اسی طریقے سے حالت حمل میں طلاق دے۔ تو غرض یہ کہ تقریباً 8 طریقے ہیں بیوی کو چھوڑنے کے، لیکن حلالے جیسی بات کسی بھی نکاح میں نہیں ہے۔ صرف ایک صورت ہے جو 3 طلاق کی ہوتی ہے، جس سے 3 طلاق سے بیک وقت منع بھی کیا گیا۔ نبی کریم علیہ السلام کا سخت غصہ ہے جو شخص ایک وقت میں 3 طلاق دے ڈالے اور بیوی کو یک لخت 3 طلاق سے چھوڑ دے، لیکن اس 3 طلاق دینے والے گناہ کرنے پر اور 3 طلاق دینا جو حرام ہے اس کو ارتکاب کرنے پر بیوی تو چھوٹتی ہی چھوٹتی ہے، طلاق تو پڑتی ہی پڑتی ہے تینوں، اس پر شریعت نے یہ سخت قانون بنایا ہے، اور یہ قانون آئندہ طلاق سے روکنے میں بڑا مددگار ہوتا ہے۔ پھر ہمت نہیں کرے گا کبھی زندگی بھر، سب گناہ کر لے گا لیکن 3 طلاق دینے کی ہمت نہیں کرے گا، الا کہ واقعی بیوی چھوڑنا ہو۔ تو
تو 3 طلاق دینے سے روکنے کے لیے قانون بنایا کہ اب اس طلاق دینے والے شوہر کے پاس اس کی مطلقہ بیوی نکاح میں آ ہی نہیں سکتی، اب وہ کسی اور کا دروازہ دیکھے گی۔ یہ بظاہر لگتا ہے کہ بیوی کے لیے عذاب ہے، بیوی کا کیا قصور ہے، شوہر نے طلاق 3 دی ہے اور اس کو نکاح کرنا پڑ رہا ہے، لیکن حقیقت میں آپ غور فرمائیں تو ایک عورت کو جس ظالم شوہر نے 3 طلاق دی ہے تو اس نے 3 طلاق دے کر ستایا ہے گویا بیوی کو، تو اس ظالم شوہر کے لیے یہ ہے بڑا عذاب کہ وہ بیوی جس کو یہ کسی اور کو دیکھنا گوارا نہیں کرتا تھا کہ یہ کسی اور کو کوئی اور اس کو دیکھے، کوئی اور اس سے تو تعلق قائم کرے، اب یہ شریعت کہتی ہے اب تو تیری بیوی بنے گی ہی نہیں، یہ دوسرے ہی کے پاس جائے گی۔ اور جو پھر شریعت میں جو اصول ہے کہ پہلے طلاق دینے والے شوہر کی عدت گزرے گی، عدت کے بعد یہ چاہے تو کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے، اور پھر وہ اگر طلاق دے دے یا دوسرا نکاح کرنے والا شوہر انتقال کر جائے، پھر عدت گزرے، عدت گزرنے کے بعد اب اگر وہ بیوی کی مرضی ہے کہ اگر وہ چاہتی ہے اپنے پہلے شوہر کے پاس آنا تو اب آ سکتی ہے۔ یہ بیوی کے اختیار پر ہے، بیوی کے لیے کون سا عذاب ہے، بیوی نہ چاہے نہیں آئے گی، بیوی دوسرے شوہر سے نکاح نہ کرنا چاہے نہیں کرے گی، لیکن نکاح کرنے پر بیوی کے لیے کوئی نقصان کی بات اس لیے نہیں ہے کہ نکاح کرنے پر اس کو مہر ملے گا، نکاح کرنے پر اس کو نفقہ ملے گا، دوسرے شوہر کے پاس رہے گی، دوسرے شوہر جب اس کو صحبت کے بعد چھوڑے گا تو عدت کا نفقہ ملے گا اور رہائش کا حق ملے گا۔ غرض ہے کہ جو تکلیف دہ بات ہے وہ تو طلاق دینے والے شوہر کے لیے ہے، زیادہ ہے۔ مقصد یہ ہوگا کہ آئندہ اس قسم کی طلاق دینے سے وہ پرہیز کرے، اور طلاق دینے کا جو طریقہ اس نے غلط اختیار کیا تھا سماج سے، معاشرے سے یہ طریقہ ختم ہو۔ لہٰذا جو صحیح طریقہ ہے جس کو ہم ایک ویڈیو میں کہہ چکے ہیں اس کو آپ ضرور دیکھیں، یہ غلط طریقہ ہے 3 طلاق دینے کا، جو 3 طلاق دی جاتی ہے چاہے وکیلوں کے ذریعے دلوائی جائے یا کسی بھی طریقے سے دے، لیکن بعض دفعہ اگر کوئی نادانی کر دیتا ہے 3 طلاق دینے کی اور اس کے بچے ہیں، اس کا گھر اجڑ رہا ہے، بیوی بھی چاہتی ہے کہ میں اسی طلاق دینے والے شوہر کے پاس ہی جاؤں، تو شریعت نے کہا ہے کہ قرآن نے یہ حکم دیا، کوئی حلالے والا مسئلہ مسلمانوں کا اور علماء کا اور ملاؤں کا بنایا ہوا نہیں ہے کہ آپ کہ یہ کہہ دیں کہ یہ مولویوں کا بنایا ہوا ہے۔ قرآن نے کہا فَإِن طَلَّقَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، لہذا اب حلالے کو کیسے انجام دینا ہے، یعنی یہ کہ اولاً تو حلالے کا نکاح حلالہ جس کو آپ نے کہا رات کا نکاح، یعنی رات بھر کے لیے نکاح، یہ شریعت میں اس طرح کا کوئی نکاح کا وجود ہی نہیں ہے۔ حلالے کا نکاح یا رات کا نکاح، وقتی نکاح، 1 گھنٹے کا نکاح، 1 مہینے کا نکاح، یہ شریعت میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ نکاح ہوگا دائمی الفاظ سے ہوگا، دائمی نیت سے ہوگا، اور اس طرح کی کوئی شرط لگائی جائے گی اس شرط کا اعتبار بھی نہیں ہوگا، اس شرط کے باوجود کوئی دباؤ نہیں ڈال سکتا کہ آپ نے 1 گھنٹے کے لیے نکاح کے لیے کہا تھا چھوڑو بیوی کو، کوئی نہیں دباؤ ڈال سکتا، یہ جو ہے حرام ہے۔ اس لیے نکاح حلالہ کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ ہاں یوں کہہ لیجئے حلالے کا جو طریقہ ہے پہلے شوہر کے پاس طلاق دینے والے آنے کے لیے، یہ ایمرجنسی ایگزٹ ہے۔ ایمرجنسی ایگزٹ کا مطلب کیا کہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہونے کو آپشن تو ہونا چاہیے، تو یہ آپشن اس طرح رکھا گیا کہ 3 طلاق مذاق نہ بنے، اور حرام یہ کر دیا گیا شرط لگانا تاکہ نکاح حلالہ کوئی کھلونا نہ بنے۔ آپ نے جو صورت رکھی ہے اگر اس کو شرط لفظوں میں ذکر کریں گے اور یہ شرط لگا کر کے نکاح ہوگا تو اولاً تو شرط کا اعتبار نہیں شریعت میں، آپ مسئلہ معلوم کر لیں کسی اور سے بھی، تو یہ نکاح جو ہوگا وہ ہمیشہ کے لیے ہوگا، مہر بھی ہوگا، اس کو ولیمہ کرنا بھی سنت ہوگا، نفقہ بھی ہوگا، وہ جیسے نکاح ہوتا وہ نکاح ہوگا۔ لہذا یہ رات کا نکاح اور دن کا نکاح اور یہ حلالے کا نکاح اسلام میں ایک تو یہ نہیں ہے۔ لیکن کوئی شخص اپنے دل میں یہ نیت چھپائے رکھے کہ یہ بیوی پریشان ہے، اپنے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہے، اس کے بچے کا مسئلہ آ گیا کہ ایسا نہ ہو کہ بچے کہیں ہو، بیوی کا کہیں اور نکاح ہوگا، وہ کہیں اور گھر میں رہے گی اور باپ کہیں اور ہوگا، تو یہ بچوں کا مستقبل خراب نہ ہو، اس لیے دل میں یہ نیت چھپاتے ہوئے کہ میں نکاح بغیر شرط کے کر رہا ہوں، لیکن پھر وہ حلالے کے شرائط پورے کرنے کے بعد، یعنی میاں بیوی والے تعلق قائم کرنے کے بعد، مہر ادا کرنے کے بعد، نفقہ ادا کرنے کے بعد وہ چھوڑ دیتا ہے، تو جس طرح اور وجوہات سے چھوڑا جاتا ہے اس وجہ سے اگر وہ چھوڑ دیتا ہے تو یہ پہلے شوہر کے لیے عدت کے بعد حلال ہو جائے گی۔ یہ ہے شریعت کا اصول، اس میں کون سی بے شرمی کی بات ہے؟
آپ نے کہا خدا کی قسم دونوں بے شرمی ہے. اولاً تو یہ شرط نہیں لگائی جائے گی تو بے شرمی ہے ہی نہیں، اور اگر شرط دل میں نیت رہے گی تو بھی بے شرمی نہیں ہے. بے شرمی کی بات جب ہے جب شرط لگائی جائے گی اور زبان سے کھول کر کے کہا جائے گا، اس پر اللہ کے نبی علیہ السلام کی لعنت ہے، لعن اللہ المحلل والمحلل لہ. اس لیے آپ نے دونوں کو برابر کر دیا. کیسے برابر ہے بھائی؟ زبان سے شرط کا ذکر کرنا اور شرط کا ذکر نہ کرنا، بلا شرط نکاح کرنا، دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ شریعت میں بہت سے مسائل ہیں کہ اگر شرط نہ لگائی جائے لیکن عمل کر لیا جائے تو وہ چیز جائز رہ جاتی ہے، شرط لگائی جائے وہ چیز ناجائز ہو جاتی ہے. مثلا خرید فروخت کے مسئلے میں اگر کسی نے جو ہے باغ کے پھلوں کو خرید لیا اور پھل ابھی ٹوٹے نہیں تھے، تو اگر یہ شرط لگا دی جائے کہ یہ پھل باغ میں برقرار رکھے جائیں گے، اب بے فاسد ہے، ناجائز معاملہ ہو گیا. لیکن شرط نہ لگائی جائے خرید فروخت کے ٹائم پہ، لیکن وہ باغ میں جس کا باغ ہے وہ پھلوں کو اپنے احسان کے ساتھ وہ باقی رہنے دیتا ہے، کہتا ٹھیک ہے کیا فائدہ، آپ بعد میں توڑ لیجئے گا تاکہ پھل اور پک جائیں. یہ شرط نہیں لگائی گئی، بغیر شرط کے پھل چھوڑ دیے گئے، بے جائز ہو گئی. تو آپ دونوں کو ایک کیسے کر رہے ہیں کہ شرط ذکر کریں گے نہیں کریں گے دونوں برابر ہیں؟ گھوڑے گدھے برابر ہیں آپ کے یہاں. تو اس لیے یہ شرط، اور آپ نے کہا دونوں بے شرمی ہے. بے شرمی کہنا خود بے شرمی ہے. بات یہ ہے کہ شریعت ایک حکم بیان کرے، آپ اس کو بے شرمی کہیں. بے شرمی جب ہوگی جب شرط لگے گی. بے شرمی زنا ہے، نکاح بے شرمی نہیں ہے. نکاح کو نکاح کے طریقے سے کیا جائے گا، بے شرمی نہیں ہے. چاہے اس کے ذریعے سے حلال ہونے والی بات بھی پیدا ہو جائے تو حلال ہونا تو اس کا یہ نتیجہ ہے، ورنہ نکاح کون سی بے شرمی ہے؟ زنا بے شرمی ہے، بے حیائی بے شرمی ہے، اور جو ہے غلط ناجائز تعلق قائم کرنا بے شرمی ہے. نکاح کرنا کون سی بے شرمی ہے؟ لہذا نکاح کو نکاح کے طریقے سے کیا جائے، اور بعد میں اگر وہ حلال ہونے وہ کسی وجہ سے اس کو طلاق دے دے تاکہ وہ پہلے کے لیے حلال ہو جائے تو یہ بے شرمی نہیں ہوگی. یہ سب طے کرنا، اس کے عوض لینا، وہ حلالی کے جو ہے کو بدنام کرنا، یہ سب بے شرمی کی باتیں ہیں. اس لیے آپ تھوڑا سا غلط فہمی میں مبتلا ہیں. آپ کا ایک ویڈیو اور جو ہے ہم نے دیا، اس میں بھی آپ کا بہت خطرناک سوالات تھے. اس لیے میری رائے یہ ہے کہ آپ جو ہے غامدی صاحب کو پڑھ رہے ہوں یا انجینئر صاحب کو سن رہے ہوں یا کسی غلط آدمی کے اس میں چنگل میں ہوں تو اس سے نکلیں، اہل حق کی باتیں سنیں. انشاءاللہ آپ کے اشکالات پیدا ہی نہیں ہوں گے، پیدا ہوں گے تو انشاءاللہ خود بخود دور ہو جائیں گے.